ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رمضان المبارک کے ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ان روزوں کی اہمیت کو سمجھیں گے، روزے دار بن جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار متقیوں کے اندر، پرہیزگاروں کے اندر فرمائے گا۔ تو معلوم اس آیت سے یہ ہوتا ہے کہ متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بیان کیا ہے، ایک ذریعہ بیان کیا ہے، وہ روزہ ہے۔ اور روزہ یہ تمام اہم ترین عبادتوں کے اندر زبردست اور بہترین عبادت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ روزہ بھی ہے۔ اب یہ ہے کہ روزہ یہ انسان کو صبر کراتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کراتا ہے۔ نہ جانے کتنی چیزیں ہمارے سامنے کھانے کی موجود رہتی ہیں، پینے کی موجود رہتی ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت بھی رہتی ہے، لیکن ہم ان تمام چیزوں سے اجتناب کر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ جس طرح ہم روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اس طرح ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر گناہوں سے بھی اجتناب کریں، گناہوں سے بھی بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، دغا بازی سے بچیں۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار انسان روزے کی حالت میں گناہوں کو نہ چھوڑے، برے اعمالوں کو ترک نہ کرے، جھوٹ بولتا رہے، دغا بازی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی، ایسے روزے دار انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو گنہگار ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے، اگر وہ راتوں کو قیام کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں اور عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے لگا رکھا ہے، لیکن دوسری جانب دغا بازی کے اندر بھی ہیں، جھوٹ بولنے کے اندر بھی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے صرف کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی دوسری چیز ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھنا یہ تو فرض ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جبھی ہمارا شمار متقی لوگوں میں ہوگا، جبھی ہم پرہیزگار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کی اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔